بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جس کا آغاز توحید سے ہوا، توحید کے بیان سے، مسلمانوں سے توحید کا تقاضا کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ ہوا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ آیت نمبر 163 ہے، 163۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ اپنی شریعت کے وہ احکام مسلمانوں کو دیے کہ جو اس وقت کی ضرورت تھے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ سورہ مبارکہ کا جو پہلا بڑا حصہ ہے وہ بنی اسرائیل کو، آپ کہیے یہودیوں کو خطاب کر رہا ہے، اور یہ دوسرا حصہ مسلمانوں کو، بنی اسماعیل کو خطاب کر رہا ہے کہ جو اب وہ نئی امت ہیں کہ جس کے آپ کہیے اپوائنٹمنٹ آیت نمبر 143 میں بیان ہو چکی، اور اس کے بعد اللہ نے پھر اس امت کو خطاب کر کے ان سے اپنی ایکسپیکٹیشنز، توقعات کو بیان کیا۔ توحید کا تقاضا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب شریعت بیان کی تو انسانی جان، انسان کے مال کی جو حرمت ہے اس کو بیان کیا گیا، پھر روزوں کا حکم آیا، اور اس کے بعد پھر حج اور جہاد، یہ مضامین آپس میں ایک ساتھ مل کر چلتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب خاص طور پر قبلہ بدل گیا اور مسلمان خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو لا محالہ ان کے اندر عمرے اور حج کے لیے خواہش پیدا ہوئی، اور جب یہ خواہش پیدا ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اس وقت کی صورتحال میں تو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں جب تک کہ مشرکین سے کہ جو اس پر قابض ہیں جہاد نہ کیا جائے۔ چنانچہ جہاد کے احکام آ گئے۔ ان جہاد کے احکام کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق، یعنی اس کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی ہدایات دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد اس زمانے میں بغیر انفاق کے ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ صرف جان سے نہیں لڑتے بلکہ مال سے بھی لڑتے ہیں، یعنی آپ کے پاس جنگی ساز و سامان ہونا چاہیے جس کے لیے مال چاہیے۔ تو اس کو بھی بیان کیا گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ اچھا، اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، تو مسلمان شہید ہوں گے، اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کریں گے، جس کے نتیجے میں عورتیں بیوہ ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ جب وہ بیوہ ہوں گی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب ان کا کیا معاملہ ہوگا، یعنی ان کے لیے دوسرے نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے یا کوئی اور آلٹرنیٹو ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے نکاح کا سوال پیدا ہو گیا کہ نکاح کس سے کیا جا سکتا ہے، کس سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنّا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکن ہے نا کہ ایک شخص ہے کہ جو یتیموں کی کفالت کے لیے ان عورتوں سے
نکاح کرے کہ جو شہداء کی بیویاں ہیں یا کوئی اور خواتین ہیں جن کو گھر لا کے وہ ان یتیموں کی نگہداشت کے لیے کوئی بندوبست کرے. تو فرمایا کہ اس مقصد کے تحت بھی مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی وہ اپنے شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر کے مسلمان نہ ہو جائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یہ جان لو کہ ایک مومنہ لونڈی خیر من مشرکہ، ایک شریف زادی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ تمہیں وہ بھلی ہی کیوں نہ لگیں، پسند ہی کیوں نہ آئیں. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح سے تم اپنی عورتوں کو بھی مشرک مردوں سے نکاح میں مت دو. حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ یعنی مشرک مرد ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اس میں شبہ نہیں ہے کہ ایک مومن غلام خیر من مشرکن، ایک آزاد مشرک مرد سے کہیں بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ وہ تمہیں پسند ہو. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ یعنی یہ مشرک تمہیں پکارتے ہیں، بلاتے ہیں آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت اور مغفرت کی اپنی توفیق سے، اپنے اذن سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور وہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں جہاں اور بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں نیچرلی، ایک چیز جس کا لازماً خیال رکھنا چاہیے وہ ان کا توحید کے عقیدے کے بارے میں رویہ ہے. یعنی اگر کوئی عورت اگرچہ کہ تمہیں بہت پسند ہو، بھلی لگتی ہو، لیکن وہ مشرکہ ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اگر کوئی مرد ہے، چاہے وہ کسی اپنے گھر کی خاتون کے نکاح کے نقطۂ نظر سے تمہیں ادروائز بھلا لگتا ہے، اچھا کاروبار ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ مشرک ہے تو تم ان سے نکاح نہ کرو. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مشرک ہونے سے مراد ہے مکے اور گرد و پیش کا مشرک، اس سے مراد اہل کتاب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ اہل کتاب بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرتے تھے، لیکن وہ شرک کو اون نہیں کرتے تھے. شرک کی ایسی توجیہ، ایسی وضاحت کرتے تھے کہ محسوس ہو کہ یہ شرک نہیں ہے. یہ بات تو غلط ہے، مگر اس میں ایک آپ کہیے کہ بہتری کا امکان ہے کہ یہ شخص کہ جو اپنے شرک کو توحید قرار دے رہا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ توحید ہی اصل دین کی بنیاد ہے، شرک غلط ہے، ناقابل قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق کیا. اہل کتاب کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جو شرک کرتے ہیں اور شرک کو اون کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک ٹھیک ہے، شرک ہی تو دین ہے، یہی تو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اس معاملے میں اہل کتاب کو الگ کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اس کی دلیل سورہ مائدہ جو سورہ نمبر 5 ہے اس کی آیت نمبر 5 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو پاک دامن اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی. ظاہر ہے اہل کتاب یہودیوں میں تو
کچھ ہی لوگ تھے کہ جو شرک کرتے تھے اس لحاظ سے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پر عرب کی سرزمین میں رہنے والے نصارہ کا یہ معاملہ تھا۔ لیکن جو نصارہ ہیں، کرسچنز، وہ تو مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اکراس دا بورڈ، سارے کے سارے، اور مریم علیہ السلام کی بھی الوہیت کے قائل ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، اور ان کو بھی تثلیث میں شامل کرتے ہیں۔ تو اللہ ان کے بارے میں کہ ان کی نکاح کو بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ باقی رہتا ہے کہ جب پاک دامن اہل کتاب عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے تو کیا مردوں سے بھی ہو سکتا ہے؟ اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس آیہ مبارکہ میں چونکہ مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر ہے تو اس کا ایک امکان نظر آتا ہے کہ یہی معاملہ اہل کتاب مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ ہمارے ہاں مسلمان مفسرین اور علماء کی اکثریت نے اس کو یوں سمجھا ہے کہ ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے چاہے وہ توحید ہی کا قائل کیوں نہ ہو نکاح نہیں کر سکتے، مگر بہرحال اس آیہ مبارکہ میں ایسا لگتا ہے کہ ایک گنجائش کا امکان ہے، واللہ عالم بالصواب۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں مشرکوں سے نکاح کرنے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر شرک کرنے کے نتیجے میں وہ ایک اپنی شخصیت میں ایسا ماحول بن گئے ہیں، ایسی صحبت بن گئے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر انسان زیادہ عرصے رہے تو اس کا خدشہ ہے کہ اس ساتھ رہنے والے کو بھی ان کے شرک کی آلائش لگ جائے گی، اور اگر یہ لگ گئی تو پھر بربادی ہے۔ اس لیے کہ جانتے بوجھتے ہوئے انسان شرک کو اختیار کرے، یہ اصل میں اپنے لیے جہنم کی طرف جانے کا راستہ تیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ اور اللہ اپنی آیات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیں، نکاح کا ذکر آیا تو پھر نکاح کے ذکر ہی سے ایک متعلق معاملہ ہے عورتوں کے پاکیزگی ناپاکیزگی کا، حیض کا۔ فرمایا کہ قل ہوا اذن، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک ناپاکی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، چنانچہ تم حیض کی حالت میں عورتوں سے یعنی بیویوں سے الگ رہو۔ حیض میں بیوی اور شوہر کے آپس کے تعلقات، جسمانی تعلقات ناجائز ہیں، یہ اہل کتاب میں بھی ایسی ہی انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ دین ابراہیمی میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے اثرات مشرکین عرب میں بھی تھے، وہ بھی ایسا ہی سمجھتے تھے، لیکن اہل کتاب میں اس معاملے میں ایگزیجریشن ہو گئی تھی، یعنی وہ خواتین کو ان دنوں میں بالکل اچھوت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بالکل ہی درمیان کا بیلنسڈ راستہ بیان کیا۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، پہلے فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی ان کے ساتھ وہ تعلق
زن و شو کا قائم نہ کرو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور تم نہ ان کے قریب جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پھر جب وہ نہا دھو کے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہوگی تو اس کے ساتھ جو تعلق ہے شوہر کا فزیکل، وہ قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا حیض ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے لفظ استعمال کیا حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کا خون آنا بند نہ ہو جائے۔ لیکن پھر دوسرا استعمال کیا فعل فَإِذَا تَطَہَّرْنَ۔ یہ جو تطہر ہے یہ اصل میں نہا دھو کے پاک ہونا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ کہ وہ پابندی طہر یعنی ناپاکی کے خاتمے پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن آئیڈیل یہی ہے کہ وہ نہا دھو کے پاک صاف ہوں۔ فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے تو تم ان کے پاس جاؤ وہاں سے کہ جہاں سے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا۔ اللہ نے کہاں سے حکم دیا اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وہ حکم ہے کہ جو انسان کی فطرت میں موجود ہے، جو اللہ نے انسان کو، سبھی انسانوں کو دی ہے، کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں تعلق قائم کریں گے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس سے الٹ طریقے کو اختیار کرنا یہ انسان کی فطرت میں ناپاکی ہے اور ناجائز ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ نے انسان کو اس کی فطرت میں پہلے سے دی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَأْتُوهُنَّ، تم جاؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، وہاں سے کہ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم وہی حکم ہے کہ جو انسان کی فطرت میں موجود ہے، انسان پہلے سے اپنے اندر جانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرار دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ یقیناً پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین کا تو مقصد ہی پاک صاف رہنا ہے، دین کا مقصد ہی تزکیہ ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب آدمی ظاہر میں پاک ہوگا تو اسے باطن میں پاکیزگی اختیار کرنے کا موقع ملے گا، حوصلہ ملے گا۔ وہ باطن میں پاک ہوگا تو وہ ظاہر میں بھی پاک ہونا چاہے گا۔ تو انسان اگر کسی وجہ سے ناپاک ہو جائے، جیسے کہ ابھی خواتین کے حیض کے معاملے میں بیان کیا گیا، یا مردوں کے اوپر بھی یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں، تو انہیں پھر پاک ہونے کے لیے نہانا ہوتا ہے، غسل کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے۔ جیسے غسل سے انسان کے ظاہری بدن جسم میں جو گندگیاں لگی ہوتی ہیں، ناپاکیاں ہوتی ہیں، بدبو ہوتی ہے، وہ سب صاف ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے توبہ کرنے سے انسان کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کی شخصیت، روح میں جو آلائشیں اور گندگیاں لگ جاتی ہیں، توبہ سے وہ دھل جاتی ہیں۔ سو یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے عمل ہیں۔ ایک ظاہر کی پاکیزگی کا عمل ہے، یعنی ظاہر میں پاکیزگی پیدا کرنے والا عمل ہے، اور دوسرا باطن میں پاکیزگی پیدا کرنے والا عمل ہے۔
نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی کی مانند ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے کہ جیسے انسان کھیتی کا خیال رکھتا ہے، کھیتی کے بارے میں یہ طے کرتا ہے کہ اس میں فصل کے لیے ایک خاص سیزن ہوتا ہے کہ بیج بویا جائے، اس سے پہلے کھیتی کو تیار کیا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے، اس سے جھاڑ جھنکار صاف کیے جاتے ہیں، اور اس چیز کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے کہ سیزن کیا ہے، کیا حالات ہیں. اور پھر آبویسلی انسان کی اپنی اگر کھیتی ہے تو اس کو اس پر مان بھی ہوتا ہے، اور اس کو اس کی دیکھ بھال کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو اس بارے میں ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. فرمایا کہ اسی طرح سے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی کی مانند ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، تو تم جاؤ اپنی بیویوں کے پاس جیسے چاہتے ہو. یعنی تمہارے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جیسے سوائے ان رکاوٹوں کے کہ جو اخلاقی رکاوٹیں ہیں. اس میں کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایک فریڈم ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے. یہی اس رشتے کا حسن ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، تو تم جاؤ اپنی کھیتی میں جیسے تم چاہتے ہو، جب تم چاہو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم اپنے آگے کے لیے بھی تدبیر کرو. یعنی جب تم یہ کرو تو اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو. یہ اس لیے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اس تعلق کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی تمہیں ذمہ داری بھی لینی ہے، یعنی اس کی مالی ذمہ داری بھی اور اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی. فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المومنین، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس معاملے میں جان لینا چاہیے کہ اگرچہ کہ یہ ریلیشن شپ آپس میں بڑی بے تکلفی اور فرینکنس کا ہے، اور یہی اس تعلق کا حسن ہے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی کرے اس لیے کہ کوئی اور دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں، کوئی خاندان والے مانیٹر نہیں کر رہے ہیں. آپس میں اتنا قریبی گہرا تعلق ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے دیکھا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. تو فرمایا کہ اس ریلیشن شپ سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو انجوائے کرو، مگر زیادتی نہ کرو. اللہ سے ڈرو اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تم اس کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. انکم ملاقو، تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المومنین، اور اے پیغمبر آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو. یعنی اس ملاقات کے موقع پر جو بھی کامیابی اور سعادت ان کو حاصل ہونے والی ہے اس پر خوشخبری سنا دو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. اب ایک اور معاملہ لے لیا گیا. چونکہ بات نکاح کی شروع ہو گئی، شوہر بیوی کے تعلقات کی شروع ہو گئی، جو ہوئی تو اس لیے کہ جنگ کے نتیجے میں شہداء کے یتیم بچے ہوں گے، بیوائیں ہوں گی، ان سے نکاح اور نکاح کے نتیجے میں بچوں کی ذمہ داری نبھانے کا جو ایک امکان ہے، وہاں سے بات شروع ہوئی. لیکن اب جب نکاح ہے تو نکاح سے متعلق کچھ اور معاملات بھی ہیں، وہ بھی سمجھ لینے چاہیے. فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو، قسموں کے لیے اللہ کے نام کو
دوسروں سے ان تبرو مت بناؤ تم اللہ کی قسموں کو ایک ڈھال، ایک ذریعہ کہ ان تبرو تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا وتصلحوا نہ تم تقوی اختیار کرو گے یعنی حدود الہی کی پابندی کرو گے، اور ولا تصلحوا بین الناس وتصلحوا بین الناس اور نہ ہی لوگوں کے درمیان صلح کراؤ گے۔ یعنی یہ جو تم قسمیں کھاتے ہو اس کے بارے میں احتیاط کرو، یہ ایک زیادتی ہے کہ تم قسمیں کھا کر غلط چیزوں کو اپناؤ، اور قسم کھاؤ اور پھر کہو کہ جی میں قسم کھا چکا ہوں میں کیا کروں۔ نہیں، قسمیں کھانے کے نتیجے میں اگر یہ ہو کہ تم یہ طے کرو کہ نہ تم اب نیکی اختیار کرو گے، نہ تم تقوی اختیار کرو گے، نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، یہ نہ کرو۔ یہ ان تین باتوں میں گویا کہ نیکیوں کی پوری کیٹیگری کو بیان کر دیا۔ کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا ہے بندوں سے، دوسرے انسانوں کے حقوق سے، اس کے لیے فرمایا ان تبرو کہ تم دوسرے انسانوں کے معاملے میں تم حسن سلوک نہیں کرو گے۔ دوسری نیکیاں ہوتی ہیں اللہ سے متعلق، اس کے بارے میں فرمایا وتتقوا کہ تم حدود الہی کا خیال نہیں کرو گے، اور تیسری یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرائیں، ان کی اصلاح کریں۔ اس کو فرمایا کہ وتصلحوا بین الناس، اور فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور اس طرح کی باتیں بے دھڑک مت بول دیا کرو کہ ہم یہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، فلاں نیکی کا کام نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل بات کی تمہیداً، اس لیے کہ آگے ایک خاص قسم کی قسم کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تمہیں جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم لغو فی ایمانکم، جو تم بغیر ارادے کے کھانا شروع کر دیتے ہو، یعنی تم اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، زبان پر کچھ قسمیں تمہارے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور تمہارے دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ تم قسم کھا رہے ہو، تو اس پر تو اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، مگر وہ لازماً تمہارا مواخذہ کرے گا ان باتوں پر کہ تمہارے دل نے جس کا ارادہ کیا، یعنی سوچ سمجھ کر دل کے ارادے کے ساتھ اگر تم کوئی قسم کھاؤ گے تو اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ بات اب ایک تمہید ہے آگے طلاق کے احکام کی۔ سو آپ یہ دیکھیے کہ تمہید کیا باندھی گئی ہے کہ اگر تم بغیر ارادے کے کوئی قسم کھا لو اس پر تمہارا مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر سوچ سمجھ کے دل کے ارادے سے کھاؤ گے تو تمہارا اس پر مواخذہ ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بے سوچے سمجھے طلاق دے، تو بے سوچے سمجھے قسم کھانے پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، بے سوچے سمجھے طلاق دینے پر میاں اور بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے؟ یہ آپ کے معاشرے میں مشہور ہے بات۔ آپ نے سوچا نہیں سوچا، غصے میں آیا نہیں آیا، بس طلاق کہہ دیا، لفظ بول دیا، بولا تھا لفظ، طلاق ہو گیا۔ لوگ ایسے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کبھی کوئی بات ان ریزنیبل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم
بولتے رہتے ہو نا اللہ کی قسم خدا کی قسم، ہوتے ہیں لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس پر نہیں اللہ تعالیٰ پکڑے گا. لیکن تم نے ارادے کے ساتھ سوچ سمجھ کے قسم کھائی، اس پر بہرحال وہ تمہارا مواخذہ کرے گا. لیکن اگر تم معافی مانگ لو گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور حلیم ہے، یعنی بڑا بردبار ہے، وہ برداشت کرتا ہے. تمہاری بہت سی بیکار قسم کی فضول باتوں کو وہ یوں ہی برداشت کر لیتا ہے. للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو ایلا کریں، یعنی ان سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں. تو تربص اربعۃ اشہر، ان کو انتظار کرنا ہے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی. یعنی 4 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بھی رکھیں لیکن اس کو بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کریں. نہ وہ بیوی ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو آزاد کیا ہے. اس کو ایلا کہتے ہیں. کہ بعض لوگ غصے میں آ کے یہ قسم کھا بیٹھتے، وہی قسموں والا جو مضمون چل رہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے اب کوئی تعلق، جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا. فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی وہ رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں، وہ کہ جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں 89 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کے، اور پھر اس کو توڑے، ظاہر ہے کہ توڑنا بری بات ہے، اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، مگر اس کا کفارہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر ان کو کپڑے پہنانا وغیرہ وغیرہ. وہ آیت نمبر 89 ہے سورہ مائدہ کی. فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی یا تو وہ رجوع کر لیں اپنی ان بیویوں سے کہ جن سے نہ ملنے کی انہوں نے قسم کھائی، یا پھر وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں. تو جان لیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ طلاق کا عزم ارادہ ہوتا ہے، بے ارادہ طلاق نہیں ہوتی. یہ آیت موجود ہے اور ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے. میں صبح و شام ایسے کیسز کو ڈیل کرتا ہوں جس میں بیچاری کبھی بیوی پریشان ہوتی ہے، کبھی شوہر پریشان ہوتا ہے، یہ ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا، میری زبان سے ایک بات نکل گئی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا. لیکن کیا کریں کہ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زبان سے لفظ طلاق نکل جائے بس گھر برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کی کتاب کے مقابلے میں کوئی چیز آپ کو نظر آئے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اٹھا کے پھینک دیں، بس اس کو سلیقے سے کہیں کہ آپ پلیز سوری. ہم کوئی ایسی چیز نہ سننا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں جو دین میں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی شخص پیش کرے. فرمایا کہ اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں تو پھر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. والمطلقات، اور طلاق دی گئی عورتیں، یعنی اگر یہ دوسری شکل ہو جائے کہ بیوی کو طلاق دی ہے تو پھر یہ طلاق دی گئی عورتیں یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، انتظار کرائیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک. یعنی
سورہ طلاق سورہ نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ پہلی آیت میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اے پیغمبر جب آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو وہ عدت کا شمار کر کے طلاق دیں، یعنی عدت کا لحاظ رکھے کہ عدت کے مطابق طلاق دینی ہے اور عدت کا شمار کریں۔ اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہیں۔ طلاق حیض کے دنوں میں نہیں دی جائے گی، حیض سے پہلے دی جائے گی، اس پاکیزگی کی حالت میں جس پاکیزگی کی حالت میں شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، یعنی ناچاقی ہو گئی اور شوہر اب پاکیزگی کی حالت میں طلاق دے رہا ہے۔ حیض کی حالت میں تو بیوی کی کیفیت مزمحل سی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ پاکیزہ ہے اور پھر بھی شوہر کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو پھر اسے انتظار کرنا ہے، وہ عورتیں انتظار کریں 3 حیض تک، یعنی طلاق دی شوہر نے، پہلا حیض آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، تیسرا آ گیا تو اب عدت مکمل ہو گئی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور یہ جائز حلال نہیں ہے ان کے لیے، کن کے؟ طلاق دی گئی عورتوں کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں، مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والیاں ہیں۔ یعنی عدت کا چونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں اس شوہر کے حوالے سے تعلق کی وجہ سے کوئی اولاد ہے تو اس اولاد کا اس باپ کے ساتھ تعلق واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 حیض اس لیے بتائے گئے ہیں، چنانچہ کہا گیا ہے عورت سے کہ اگر اس کے پیٹ میں اس شوہر کی طرف سے کوئی اولاد ہے تو وہ اس کو نہ چھپائے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، احق بردہن، زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، یعنی عدت کے دوران وہ شوہر کے گھر میں رہیں گی اور شوہر ان کو اگر چاہے گا تو رجوع کر لے گا، یہ اس کا حق ہے۔ فی ذالک ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، اگر ان کے خیال میں اب رجوع کرنے کے بعد حالات اس طرح سے نہیں بگڑیں گے جیسے پہلے بگڑے تھے، اور اب اس واقعے کی وجہ سے بہت کچھ سیکھ لیا گیا ہے، تو پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے بھی، یعنی عورتوں کے لیے بھی ان کے مقابلے میں، یعنی مردوں کے مقابلے میں اتنے ہی حقوق ہیں، معروف دستور کے مطابق۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے شوہروں کے کچھ حقوق ہیں بیویوں پر، جو بیویوں کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی بیویوں کے بھی حقوق ہیں شوہروں پر، اور وہ شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا حقوق ہیں، اس کی تفصیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آئی ہے، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 34 میں۔ یہ بتایا گیا کہ دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے فرائض ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، شوہروں کو ان کے اوپر یعنی بیویوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے۔ وہ درجہ کیا ہے؟ وہ درجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے براہ راست۔ بیوی اگر طلاق چاہتی ہے
تو اسے شوہر سے طلاق مانگنی ہوگی، یا اگر شوہر ضد کرے گا تو پھر عدالت سے رجوع اس کو کرنا ہوگا۔ یہ درجہ البتہ ایک شوہر کو بیوی کے مقابلے میں حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اگر کسی کو اس میں کوئی شبہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو جان لے کہ اللہ زبردست ہے، اقتدار والا ہے اور حکیم ہے، سمجھدار ہے، اس کے اندر وزڈم ہے۔ تو نہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور سمجھو، وہ بادشاہ ہے، جو فیصلہ کرے اس کو نافذ کرنے کا اس کو پورا اختیار حاصل ہے۔ اور دوسرا یہ بھی نہ سمجھو کہ تم زیادہ سمجھدار ہو اور تم نے جو چیز سمجھی اور پرپوز کی ہے وہی صحیح ہے، نہیں، اللہ حکیم ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ ایک رشتہ نکاح میں جو طلاق دی جاتی ہے یہ 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ طلاق دی، عدت کے دوران رجوع کر لیا، اب وہ شوہر بیوی ہیں، پھر کسی موقع پر پھر کوئی تلخی ہوئی، پھر کوئی غصے کا تبادلہ ہوا، غلط فہمیاں ہوئیں، اور شوہر نے محسوس کیا کہ نہیں میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، پھر وہ طلاق دے گا، ویسے ہی طلاق دے گا جیسے پہلے طلاق دی تھی، اور وہ پھر عدت میں رہے گی۔ یہ 2 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو یا تو روکنا ہوگا، یعنی بیوی کو عدت کے مدت ختم ہونے سے پہلے، یا تصریح بإحسان، یا پھر اس کو چھوڑنا ہوگا، ودا کرنا ہوگا، رخصت کرنا ہوگا خوبی کے ساتھ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئی، اس کی مدت کو، اب دونوں ہی پاسبلٹیز ہیں۔ شوہر اس کو عدت کے دوران کسی وقت بھی اس سے رجوع کر سکتا تھا، اور اب آخری وقت میں پھر اس کو موقع مل گیا ہے کہ وہ رجوع کرے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں امکانات موجود ہیں۔ دونوں ہی امکانات میں جو رویہ اختیار کیا جائے گا وہ معروف دستور کے مطابق اور احسان کرتے ہوئے، دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ کر حسن سلوک کرتے ہوئے۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ طلاق کا جب ایک مرتبہ امکان پیدا ہو جائے تو نفرتیں، ایکسچینج آف اسٹرانگ ورڈز، گالی گلوچ، تانے، یہ سب ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ بعض اوقات یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ شوہر نہیں رہ سکتا، تو وہ بس سلیقے کے ساتھ تمیز کے دائرے میں اپنے الگ ہونے کا فیصلہ سنا دے، پہلے طلاق دے اور بیوی کو گھر پہ رکھے، اور طلاق کی مدت ختم ہونے والی ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ نہیں، میرے اندر اس سے دوبارہ رجوع کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر بھلے طریقے سے اس کو رخصت کرے۔ یعنی ایک تو جو کچھ اس نے اس کو دیا ہے اس کو واپس نہ مانگے، مزید اگر اسے توفیق ملے تو اس کو دے دلا کے رخصت کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم لو اس میں سے کہ جو تم نے ان کو دیا کچھ بھی، یعنی تحفے تحائف تم نے دیے، اچھے زمانوں میں لاڈ پیار تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی، تم نے زیورات خرید کے دیے، تم نے کوئی زمین کا پلاٹ خرید کے دیا، کوئی گاڑی خرید کے دی، اچھے اچھے لباس خرید کے دیے، اب تم یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ تو اب جا رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان سے واپس لے لی جائیں۔ فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے
کہ تم لو اس میں سے کہ جو تم نے ان کو دیا کچھ بھی، اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں یہ خدشہ محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یعنی ایک تو مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز، مطلوب چیز تو یہ ہے کہ شوہر نے جو کچھ بھی دے دیا ہے وہ بیوی کا ہے، مگر اگر یہ محسوس ہو کہ اس کے بعد شوہر، یعنی یہ جاننے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو رخصت نہیں کر رہا مگر رکھنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا، تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں چلے گا۔ خدا کی یہ حدود ہے کہ جب تم شوہر اور بیوی کی حیثیت سے مل کے رہو تو اچھے ماحول میں رہو، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، اور فزیکل تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اب شوہر صاحب جو ہیں وہ اس مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ میں تو بیوی کو پلاٹ دے چکا ہوں، میں اس کو گاڑی دے چکا ہوں، میں اس کو زیورات دے چکا ہوں، تو اب میں کیسے اس کو طلاق دوں؟ طلاق دی تو یہ سب کچھ لے کے چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپس میں کمپرومائز کر سکتے ہو، یعنی بیوی یہ محسوس کرے کہ یہ اچھی مشکل ہے کہ مجھے وہ روک رہا ہے اس وجہ سے، ورنہ اس کی کوئی دلچسپی میرے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اگر بیوی دے دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر کوئی عورت طلاق مانگتی ہے، یعنی خلا کا تقاضا کرتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مہر بھی دے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مہر تو پہلے دن سے اس کا ہے۔ یہ تو بات ہو رہی ہے ان تحفے تحائف کی کہ جو نکاح کے بعد، شادی کے بعد اچھے وقتوں میں شوہر نے بیوی کو فراخ دل ہو کے لاڈ پیار میں دیے۔ تو فرمایا ان میں سے اگر کوئی چیز واپس کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اس لیے کہ بیوی یہ محسوس کر رہی ہے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر وہ گھر میں رہی اس کے، طلاق نہ ہوئی، تو طوفان بدتمیزی ہوگا، بدمزگی ہوگی، ماحول بگڑے گا، جو اللہ کی حدود کو توڑنا ہے۔ تو اس سے بات واضح ہوئی کہ اگر گھر کا ماحول برا ہے، اس میں گھٹن ہے، اس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے۔ اللہ نے تو شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا تھا اس مقصد کے لیے کہ وہ مل کر اچھی طرح سے رہیں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، اس بارے میں کہ جو وہ فدیے کے طور پر دے دے اس کو، یعنی وہ کوئی کہ جی مجھے اب چھوڑ دیں، بالفاظ دیگر میری جان چھوڑیں، یہ لیں اپنے زیورات، یہ لیں اپنی زمین، اپنی گاڑی، مجھے فارغ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی مرد اتنا زیادہ سخت ہو گیا ہے، ان ریزنیبل ہو گیا ہے، اور اس سے پیچھا چھڑانا ہی مصلحتاً صحیح ہے، تو پھر جو مال متاع اس نے عطا کیا ہے اس کو اسے واپس لوٹانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو پھلانگے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم، یعنی یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ہے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 221 سے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمننا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ولا امۃ مؤمنۃ، اور ایک مومنہ لونڈی، خیر من مشرکۃ، زیادہ بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ کہ وہ آزاد عورت تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے، ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ اپنی عورتوں کے نکاح کراؤ مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، بل عبد مؤمن، اور ایک مومن غلام، خیر من مشرک، بہتر ہے ایک مشرک آزاد مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ پکارتا ہے، بلاتا ہے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف، باذنی، اپنے اذن سے، ویبین آیاتہ، اور وہ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ویسألونک عن المحیض، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل هو اذن، ان سے کہہ دو کہ یہ ایک طرح کی گندگی، نجاست ہے، فاعتزلوا النساء، تو تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے زمانے میں، ولا تقربوہن، اور مت تم ان کے قریب آؤ، حتیٰ یطہرن، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، اور جب وہ نہا دھو کر پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم جاؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، وہاں سے کہ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا، ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور وہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں، کھیتی کی طرح، فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تم آؤ اپنی کھیتی کے پاس جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور تم اپنے لیے آگے بھیج دیا کرو، یعنی دنیا اور آخرت کے تیاری کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم سے وہ ملاقات، وانکم، کہ تم ملاقو، اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المومنین، اور اے پیغمبر آپ ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ کو نہ بناؤ ذریعہ لایمانکم، اپنی قسموں کو توڑنے کا، اللہ کو، اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ، کہ تم نہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو گے، نہ خدا کے حدود کی پابندی کرو گے، اور نہ ہی لوگوں کے درمیان اصلاح کو تم انکریج کرو گے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم، بلکہ وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما کسبت قلوبکم، اس وجہ سے کہ جو تمہارے دلوں نے اس کو کمایا، یعنی جو تم نے جان بوجھ کر کیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا بردبار ہے، للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، فَإِنْ فَاؤوا، پھر اگر
وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ مغفرت کرنے والا، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ وإن عزم الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور طلاق دی گئی عورتیں، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی کسی اور نکاح کے کرنے سے روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض کی حالتوں تک، ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والیاں ہیں، وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے شوہر ان کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادو اصلاح، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، ولہن، اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، مثل الذی علیہن، ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، معروف کے مطابق، وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہو سکتی ہے، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، پھر یا تو روکنا ہوگا بھلے طریقے سے، او تسریح باحسان، یا انہیں رخصت کرنا ہوگا اچھے انداز میں، احسان کے طریقے کے، احسان کے معیار کے مطابق۔ ولا یحل لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے کہ جو تم دے چکے ان کو کچھ بھی، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ ان کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، فَإِن خفتم، پھر اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، تو تم ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، اگر وہ فدیہ دے کے، کچھ پیمنٹ کر کے اس مال میں سے اپنے آپ کو چھڑا لے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو تم ان سے آگے نہ بڑھنا، ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، پامال کرے گا، یعنی ان کی جو لمٹس ہیں ان سے آگے کراس کرنے کی کوشش کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب دیکھتے ہیں سوالات۔ دیکھیے، میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں کوئی بچوں کی بیماری کا علاج آپ کو بتاؤں گا۔ Why is it that even many religious people believe that saying talaq 3 times takes place and that the woman is divorced and divorce is registered? Who is going to correct this when even the imam in their mosque agrees? اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ دین کے معاملے میں قرآن سے زیادہ حدیث کو اہمیت دیتے ہیں، اور حدیث سے زیادہ اپنے علماء کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ نقطہ نظر بہت ہی پاپولر، وائڈ اسپریڈ ہے کہ اگر آپ دین کو فالو کریں
تو آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کیا آپ اپنے امام سے اختلاف کریں. آپ کو اپنے امام کی بات ہر حال میں ماننی پڑے گی. یہ غیر معقول ان ریزنیبل ایک سٹینس ہے کہ جو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے, اور وہ بس قرآن کی آیات کو چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہی ہوں اہمیت نہیں دیتے, بلکہ وہ اہمیت دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے فتووں کو, ان کے اوپینینز کو. بزرگوں نے اوپینینز کیوں قائم کیے؟ غلط اوپینین ہو ہی جاتے ہیں. انہوں نے حضرت عمر کا کوئی فیصلہ سنا کہیں کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دیں, تو انہوں نے اس کو مان لیا. حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو حضرت عمر ہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا, لیکن یہ بات طے ہے کہ نہ ایسا حضور کے زمانے میں ہوا, نہ ایسا حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا. حضرت عمر کے زمانے میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب طلاق دینے کا یہ عمل 3 مرتبہ ایک ساتھ بہت زیادہ ہو گیا, تو آپ نے فرمایا کہ اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو میں ایک تو اس طلاق کو امپلیمنٹ کر دوں گا, اور دوسرا اس شخص کو کہ جس نے اس طرح کی طلاق دی ہے غلط طریقے سے, اس کو میں سر عام کوڑے پڑواؤں گا. تو کوڑے تو ختم ہو گئے, 3 طلاقیں باقی رہ گئی. Did Prophet, peace be upon him, divorce any of his wives in his lifetime? If so, do we know the reason behind it? نہیں, قرآن مجید نے یہ بات تو کی ہے کہ اگر وہ طلاق دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر اور دوسریوں کو لے آئے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں. یعنی آپ نے باوجود اس کے کہ ایک وہ زمانہ آ گیا تھا کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اپنی ازواج کے ان کے رویے سے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 1 مہینے تک ایسا ہوا, جس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان ازواج کو یہ الٹیمیٹم آ گیا کہ یا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں جیسے کہ وہ ان کو رکھ رہے ہیں, اور اپنی ڈیمانڈز کو جیسے کہ عام بیویاں ڈیمانڈ کرتی ہیں جائز طور پر وہ نہ کریں, تو یہ ان کے لیے رہنے کی شرط ہے. اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر ایسا ہوا نہیں, انہوں نے مان لی یہ بات. While choosing a spouse, what qualities must keep in view? Mean deen, dunya, social status, what must come first? قرآن مجید نے ابھی یہ بتایا کہ ایک تو عقیدہ شرک کا نہیں ہونا چاہیے, دوسری چیز کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. کفر یعنی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا اور ان کا سٹیٹس کچھ ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے. پرابیبلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو نہ جانے کیسے آدمی جان سکتا ہے وہ ہے مزاج اور ایٹیچیوڈ. اگر مزاج سخت ہے, مزاج ان ریزنیبل ہے, مزاج میں تلخی ہے, تو پھر بڑا مشکل ہے, وہ چاہے نمازی ہوں چاہے کچھ بھی ہو. اگر کوئی پارٹنر ریزنیبل ہے, اگرچہ کہ ابھی اس کے اندر آپ بہت زیادہ ابتدا میں دینداری نہیں دیکھ رہے, تو بعد میں جا کے وہ چیز پیدا ہو سکتی ہے. مگر اگر مزاج میں, ٹیمپرمنٹ میں, زندگی اور انسانوں کے بارے میں ایٹیچیوڈ میں پرابلم ہے, تو یہ وہ بیماریاں ہیں, یہ وہ ویکنسز ہیں جن کا جانا آسان نہیں ہے.
What are the responsibilities of a wife as per Allah's deen, as it is a popular understanding nowadays that a woman is only responsible to raise good children and not to do household activities. دونوں کی رسپانسبلٹی ایک دوسرے کی طرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی زندگی کو کمفرٹیبل بنائیں. وہ لائف پارٹنرز ہیں, ایک دوسرے کی عزت احترام کریں, ایک دوسرے کے حقیقی ساتھی بنیں, ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیں. پروٹیکشن سے مراد سیکیورٹی سے بھی اور بد اخلاقی سے بھی. یہ بات کہ کھانا کون بنائے گا کون نہیں بنائے گا, یہ معاشروں میں معاشرت کے فرق سے فرق ہو جاتا ہے. یقیناً اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو بیوی کو فورس نہیں کرے کہ وہ کوئی اس طرح کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ضرور نبھائے. یہ رول ہمارے ہاں بیویوں کے لیے ایک ہماری سوسائٹی میں جو طور طریقہ ہے اس میں ان کو اسائن ہو گیا. لیکن اگر کوئی خاتون کہتی نہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو شوہر کو بہرحال بندوبست کرنا ہوگا, اس لیے کہ وہی تو ہے کہ جو گھر کا کفیل ہے اور اسے معاشی کفالت کرنی ہے. بچوں کی دیکھ بھال نگہداشت اور شوہر کی بھی دیکھ بھال, اس کو خوش رکھنا, شوہر کو اپنی بیوی کو خوش رکھنا. لیکن اگر کسی مصلحت کے تحت اور لوگ بھی رہ رہے ہیں, مثلا والدین بھی ساتھ رہ رہے ہیں شوہر کے, تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہوگا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمسایوں کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں, اور گھر کے اندر والے افراد کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہیں ان سے بے شک بدتمیزی کرو, بے رخی کرو, جو مرضی کرو. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. انسان کو ریزنیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگر کوئی شخص, کوئی خاتون محسوس کرتی ہیں کہ وہ اپنے ان لاز کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو وہ اپنے شوہر سے اس کا مطالبہ کر سکتی ہیں. شوہر کو بھی اپنے حالات دیکھنے چاہیے. اگر وہ کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا کر لے بغیر اس کے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کمپرومائز کرے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ مجبور ہے, ابھی اس کا امکان نہیں ہے, کچھ حالات ایسے ہیں, کچھ معاشی صورتحال ایسی ہے, تو پھر بیوی کو انسان بننا ہے, معقول انسان بننا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان سے تعلق کاٹ دے, بدتمیزی کرے, اپنے ظاہری رویے میں, اپنی جملوں میں, اپنے فیصلوں میں ان کے ساتھ زیادتی کرے, ان کو نیچا دکھائے. جب ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تو یہ تو اپنے گھر والے ہیں, اپنے والدین, اپنے شوہر کے والدین ہیں. Some husbands just refuse to give talaq and mistreat their wives. Isn't it better to get a condition stipulated in the nikah nama that if the husband refuses, the talaq will be effective in 3 months? یہ چیز تو قانون کا حصہ بننی چاہیے کہ ایسا ہو جائے کہ اگر طلاق وہ نہیں دے رہا اور بیوی طلاق مانگ رہی ہے تو اس کو ایک ڈیڈ لائن ملنی چاہیے, یا تو بیوی کو راضی کر لے یا پھر طلاق ایفیکٹو ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد. اس میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. البتہ یہ بات کہ بیوی کو حق طلاق تفویض کر دیا جائے, یہ مجھے دین کے خلاف بات لگتی ہے. اس لیے میری کبھی طبیعت اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہوئی. Please clarify if Muslim woman is allowed to marry a Christian man while following Islamic teachings. یہ بات میں نے
کچھ دبے الفاظ میں ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے کہہ دی ہے آج کہ میری اپنی رائے میں اب یہ بات یوں ہے کہ جو اجازت مسلمان مردوں کو ہے وہی مسلمان عورتوں کو بھی ہے، اگر کوئی غیر مسلم مرد شرک نہیں کر رہا۔ تاہم چونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک واسٹ میجورٹی اس اوپینین کو نہیں مانتی، اس لیے بہرحال اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حالات ہیں اس کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ مگر مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 221، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کو جب اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو شاید یہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ مشرک نہ مرد سے شادی کی جا سکتی ہے نہ عورت سے، مسلمان عورت اور مرد کے پہلو سے۔ لیکن اگر وہ اہل کتاب ہیں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اگر پاک دامن ہیں تو مسلمان مرد ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں اب مجھے آن دا بیلنس یہ بات صحیح لگتی ہے کہ یہی معاملہ مسلمان عورت کے لیے بھی اویلیبل ہے۔ خواہشات اور شکایات یہ دو امراض انسان کا ایٹیٹیوڈ تبدیل کر دیتے ہیں۔ سی دیکھیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایٹیچیوڈ، ایک میں نے اس کو مزاج کے مفہوم میں بیان کیا ہے۔ بعض مزاج ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، برداشت نہیں رہتی۔ یہ مزاج بہت مشکل ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی پٹ اپ کر سکے۔ بہت زیادہ حالات بگڑ جائیں تو شاید اکثر نارمل بیلنس پرسنالٹیز بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے فرد کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہمیشہ دیکھنی چاہیے وہ اس کا مزاج ہے، اس کا طور طریقہ ہے، اس کا ایٹیچیوڈ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔